میرے بچے، خدا جانتا ہے کہ میری نظر میں تمہارے اور مختار کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ تمہارا غم تمہاری ماں دمہ کا غم اور تمہارے بھائی مختار کا غم ہے۔ میں تمہیں یہ کہنے نہیں آئی ہوں کہ غم نہ کھاؤ اور بےتابی نہ کرو۔ بیوی اور بچے کا داغ جان لیوا ہوتا ہے۔ ہم سبھی موت کے راستے کے راہی ہیں۔ حضرت اسرائیل کسی کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اپنی ماں کی مانو تو میں کہتی ہوں کہ اس غم کو اتنا خود پر طاری نہ کر لو کہ یہ تمہیں خانہ نشین کر کے تمہارے دشمن کی خوشی کا باعث بن جائے۔ کاش شیری بانو محل سے جانے میں جلدی سے کام نہ لیتی۔ میں نے اسے بہت روکا، مگر گویا محل کے تمام در و دیوار اسے بہت چبھنے لگے تھے، یا پھر شاید موت اس کے انتظار میں تھی اور اسے محل سے کھینچ کر لے آئی۔ انسان چاہے کچھ بھی کر لے اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ میں آپ کے آنسوؤں کے ساتھ آنسو بہانے اور یوں اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے آئی ہوں۔ شیرین اور حیدر کے داغ نے ہم سب کو سوگوار کر دیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا درد بہت بڑا ہے۔ شیرین اس مورتی کی سی تھی جو آپ کے پاس دیر سے آئی اور جلدی چلی گئی۔ یہ بھی عشق کے راہ اور رسم ہے کہ آپ تنہائی کو اپنا رفیق بنا بیٹھے ہیں۔ شیرین محل سے اس لیے گئی تاکہ جو اسے مطلوب تھا اسے پا سکے۔ ارے بھائی رانی ملکہ عالیہ، اپنا بوریا بستر باندھ دو۔ آج سے ہم عرب اشراف کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جو ایرانی نجات کی تحقیر کرتے ہیں کوفے کے محل میں رہیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب سے تمام امراء، وزراء اور قیام مختار کے تمام سرکردہ افراد اپنے گھر والوں سمیت قصر کوفہ میں رہیں گے۔ یہ امیر مختار کا حکم ہے۔ تمہیں بچپنے کی سوچی ہے کیا؟ تمہیں واقعی خوشی ہو رہی ہے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے شیریں بانو۔ میں تو اتنا خوش ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ چیخ چیخ کے سناؤں تاکہ میری آواز تمام عرب کے جاہل قوم پرستوں کو پہنچے۔ سالوں سے عرب کی جہالت نے ہماری نجات کی تحقیر کی ہے۔ آج ہماری خوشی کا دن ہے۔ تم نے کیوں منہ بنا لیا شیریں؟ کیان، تم جب بھی عربی اور ایرانی نجات کی باتیں کرتے ہو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تم علی کے شیعہ ہو۔ علی کا چاہنے والا قومی اور نسلی تعصبات کی باتیں نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں شیریں، تم یقین کرو میں یہ سب جان بوجھ کر نہیں کر رہا، مگر سالوں سال زد و کوب، توہین اور تحقیر دیکھنے کے باعث میں مجبور ہو گیا کہ اپنی خوشی کا اظہار کروں۔ میں بچوں کی طرح خوشی سے اچھل رہا ہوں کہ اسیری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب آزادی اور سرداری کا وقت ہے۔ اٹھو، ہمیں جلد سے جلد گھر سے نکل جانا چاہیے۔ بہت سی عورتوں کی آرزو ہوتی ہے کہ ان کا محلوں جیسا گھر ہو۔ شاید تمہیں یقین نہ ہے کیان، میں اپنے اس پرسکون گھر کا محل سے تبادلہ کرنے پہ تیار نہیں ہوں۔ ہمارا محل سے کیا واسطہ؟ دیکھو شیریں، مصلحت قیام کا تقاضا ہے، ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ عرصہ محل میں رہنا ہوگا۔ کیسی مصلحت کیان؟ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کا قیام مولا علی کی خوب رکھتا ہے۔ مولا علی محل میں ٹھہرے تھے کیا؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو شیریں؟ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محل میں تھوڑی رہنا ہے۔ قیام کے دشمنوں نے اور اہل شر نے قیام کو برباد کرنے کی ٹھان لی ہے۔ ابراہیم اور اس کی فوج کے جانے سے کوفہ قیام کے سپاہیوں سے خالی ہو گیا ہے۔ میرے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ شمر اور شبس جیسے خبیثوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ قیام کے سرکردہ افراد کے گھروں پر حملہ کر کے ان کے گھر والوں کو لقمہ بنا لیں اور قیام کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں۔ میں نے تم سے عشق کا بندھن جوڑا ہے کیان۔ اگر تم میری جان بھی مانگ لو گے تو دریغ نہیں کروں گی۔ کاش مختار دشمن کی چال بازیوں سے نمٹنے کے لیے کوئی بہتر حل ڈھونڈتا۔ میں جہنم جانے کے لیے راضی ہوں مگر قصر نہیں۔ میں شیریں کا قاتل ہوں، شیریں کا قاتل ہوں۔
قاتل ہوں شیریں. میں نے اپنے حیدر کو مار ڈالا. خدا کی پناہ، بیچارہ پاگل ہوتا جا رہا ہے. بکواس مت کرو ناریا، بات کرنے سے پہلے موقع محل دیکھ لیا کرو. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. آپ خود تو دیکھ رہی ہیں کچھ زیادہ ہی پاگل ہو گیا ہے. میں ہی شیریں اور حیدر کی موت کا باعث بنا. تجھے ارملا کو مارنے کی ایسی کیا ضد تھی بدبخت بدبخت. اپنے آپ کو سنبھالو کیان، تم نے اپنا فرض نبھایا ہے. اپنے آپ کو قصوروار کیوں ٹھہراتے ہو؟ ہم نے غلط راستہ اختیار کر لیا تھا. ہم یعنی کون لوگ؟ یعنی وہ تمام لوگ جو خون حسین کے انتقام کے بہانے طلبگار حکومت تھے. تو اس کا مطلب تمام شہداء کا خون مختار کے سر ہے. میں مختار کو کچھ نہیں کہہ رہا. میں فی الحال صرف اپنا گریباں نوچ رہا ہوں. میری آج کی یہ مصیبت میرے اعمال کی سزا ہے، ہٹ جانے کی سزا سے رات مستقیم سے. کیا تم مختار سے جدا ہونا چاہتے ہو؟ میں اپنے اندر کے شیطان سے جدا ہونا چاہتا ہوں. کیان کے استعفے دینے کی خبر مختار کی کمر توڑ دے گی. دمر جان، یہ خبر آپ ہی مختار کو سنائیے، مجھ میں تو اس کی ہمت نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں کہ مختار کو بہت خوش ہونا چاہیے. اس نے ایرانیوں سے دوستی کا خمیازہ کچھ کم نہیں بھگتا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں. اگر کیان چلا جائے تو عرب کے بڑے بزرگ مختار سے دوستی کر لیں گے. آخر تم کب ایرانیوں کی دشمنی سے دستبردار ہوگی ناریا؟ کیان اور مختار بہت پرانے دوست اور ساتھی ہیں. جوانی سے ایک ساتھ رہے، ایک دوسرے کے فراق کو نہیں سہ سکتے. آپ نے سن تو لیا دما جان، وہ مختار کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا. اگر اسے شرم مائل نہ ہوتی تو اپنی بیوی اور بچوں کا خون بھی مختار کے ساتھ تھوپ دیتا. استغفار کرو ناریا. کیان سوگوار ہے، بیمار ہے اور بخار میں پڑا ہے. اگر کوئی غلط بات کہہ بھی دے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے. بہت حسن زن سے کام لیتی ہو. کیا ہوا دما جان؟ کیان کس حال میں ہے؟ کیان کو بہت بھیانک چوٹ پہنچی ہے بیٹا. اسے یہ توقع نہ رکھو کہ اتنی جلدی کمر سیدھی کر لے گا. کیان بچہ نہیں ہے اماں، اس نے ساری زندگی جہاد کیا ہے، زمانے کا ہر اچھا برا سہ چکا ہے. جس نے عاشور کو درک کر لیا ہو اسے ان مصیبتوں پر غلبہ پا لینا چاہیے. کچھ وقت لگے گا بیٹا، اسے کچھ عرصے اس تنہائی میں رہنا ہوگا تاکہ اس مصیبت کا داغ اس کے لیے آسان ہو جائے. مختار، تمہارا دوست کیان استعفیٰ دے چکا ہے. وہ اب تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہتا. وہ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، کیان بیوی بچے کا داغ اٹھائے اور مختار کوئی غم نہ سہے. یہ کس طرح کا فیصلہ ہے عورت؟ حقیقت کڑوی ہی ہوتی ہے مختار. آخر کیان کا تمہیں پیٹ دکھا کر استعفیٰ دینے کی کیا وجہ ہے؟ مختار نے اس کی بیوی اور بچے کو مارا ہے یا ہرملا نے؟ اگر اس کی داڑھی میں کوئی چوروں والا ٹنکا نہ ہوتا تو وہ ہرملا کے خون کا مزید پیاسا ہو جاتا، نہ کہ پیچھے ہٹ جاتا. بکواس بند کر عورت. تمہاری زبان کے بچھو نے ہمیشہ بیچارے کیان کو ڈنک مارا ہے. آخر تم کب تک اس اندھی اور جاہلانہ دشمنی کو آگے بڑھانا چاہتی ہو؟ اگر میں یہ کہوں کہ کیان کا آج پیچھے ہٹنا تمہارے سالوں سے کینہ توزی کی وجہ سے تو غلط نہ ہوگا. آخر کیان کو مختار کے رکاب میں کیوں رہنا چاہیے جبکہ اسے مسلسل مختار کے گھر والوں سے تحقیر اور توہین کا سامنا کرنا پڑتا؟ مختار، میں پولیس راہ پہ تمہیں چھوڑوں گی نہیں. سن رہی ہو امرا؟ جب سے بادشاہت ملی ہے اس کی آواز اونچی ہو گئی ہے. مجھے شک ہے تمہارے دل میں بال بچوں اور اپنوں کی ذرا سی بھی محبت ہونے میں. تمہارا باپ اور بھائی ایرانیوں کے ہاتھیوں کے پاؤں تلے دب کے مر گئے اور تم نے نہ جانے کیسے اپنا دل ایرانیوں کو نکال کر دے دیا ہے. تم نے ویسے بھی ایرانیوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ذرا اپنا تخت و تاج بھی کیان کو نکال کے دے دو تاکہ تمہیں نظر آئے کہ وہ کیسے خوشی کے مارے اپنے بال بچوں کا غم بھول جائے گا. اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو اس عورت کو طلاق دے دیتا. بیٹا، اپنے صبر کا ثواب ضائع مت کرو. مختار تمہاری طرح کے مردوں کو حامل صبر ایوب ہونا چاہیے. تم کچھ بتاؤ عمرہ.
उम्मीद निजात कियान है कोई? मुख्तार, कियान तुम्हारी रकाबत में मगलूब हो गया है। रकाबत वो भी मुझसे? हाँ, रकाबत वो भी तुमसे। उसने खतरनाक तरीन और मुश्किल तरीन कामों को अपने जिम्मे लेकर अपने आप को क़याम का सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स कहलवाना चाहा था। जब वो हुरमुला से लड़ने में शिकस्त खाता है और अपनी बीवी और बच्चे को भी गंवा देता है तो अपने आप को खो बैठता है। उसने तुम पर, तुम लोगों के क़याम के अहदाफ पर शक किया है। उसका मानना यह है कि मुख्तार ने क़याम की राह में असल रास्ता खो दिया है। ये कयास तो बिल्कुल बेतुका है उमारा। अगर कियान लड़ने की राह से मुनहरिफ हो गया है और अपनी खातिर तलवार नहीं चला रहा तो इसमें मुख्तार का क्या कसूर है? तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। ये जान लो कि क़याम का दर्द क़याम की हुकूमत का दर्द है, जिसे जल्द से जल्द ठीक हो जाना चाहिए। ज़हमत फरमाई अमीर। मैं मुख्तार हूं कियान, तुम्हारा सालों अच्छे बुरे वक्त का दोस्त। हमारे दिलों को इश्क अली ने आपस में जोड़े रखा है। मकतबे अली में अमीर हो या असीर, शाह हो या भिखारी, शर्त सरबुलंदी सिर्फ उसका इश्क है। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो चलाया। खुशामदीद मुख्तार। तुम भी खुश रहो आदि राह के साथी। मुख्तार और कियान हो या न हो, अली का रास्ता और मजहब जिंदा रहेगा। आखिर कब तक सियापोश होकर ताजियत में रहना और हमसे दूर रहना चाहते हो? मुझे नहीं मालूम मुख्तार। मैं न तो शीरीन के लिए अच्छा शौहर बन सका और न हैदर के लिए अच्छा बाप। मेरी सारी जिंदगी सिर्फ सफर और खतरों से भरी हुई थी। काश एक बार शीरीन अपना शिकवा बयान तो करती। वो मेरी जबरदस्तियों पर राजी रहती थी और कुछ भी न कहती थी। मैं इस बात पे कुड़ना हूं कि शीरी और हैदर को बेबसी में मारा गया, यहां तक कि किसी ने उनकी चीख भी नहीं सुनी। काश उर्मिला मुझे मार डालता, मुझे उसका बदला चुकाना हो। मेरी बीवी और बच्चे का कत्ल मेरे सर है, जो कि इंतकाम की प्यास में उछल रहा था। रास्ते की हकानियत पर शक वहां तक सही है जब तक ये कुफ्र तक न ले जाए। क्या तुम्हारे घर वाले मौला हुसैन के घर वालों से ज्यादा बेकस थे? जो जुल्म तुम पर हुआ वो हमारे मौला हुसैन पर होने वाले जुल्म के सामने सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। जो भी इस राह में जितना ज्यादा मुकर्रब होगा वो ज्यादा मुसीबतें उठाएगा। खुदा की कसम, अगर सालों जो हम साथ मिलकर जुल्म और जूर से लड़े हैं, अगर एक बार भी मुझे तुमसे रश्क हुआ है तो वो यही होगा कि तुमने बीवी और बच्चे का दाग देखा और मुख्तार ने नहीं देखा। तुम इस वक्त हम सबसे ज्यादा मौला हुसैन से नजदीक हो। तुम्हारा दिल कैसे मानता है, तुम्हारा दिल कैसे मानता है कि रास्ता मोड़ के चले जाओ जालिम?
رو رہی ہو عمرہ؟ نہیں، میں تو نہیں روئی. تو بانو کی آنکھوں پر گھومنے والے موتی پیار کی وجہ سے ہیں. مزہ نہیں آیا. کبھی کبھار مزہ نہ آنے میں ہی مزہ ہوتا ہے. کہیں محل کو چھوڑنا تمہارے لیے دشوار تو نہیں؟ میں نے ان پتھروں کے محل میں عمر گزاری ہے. اگر ان ستونوں سے مجھے محبت ہو گئی ہوتی تو میں مختار کی بیوی نہ بنتی. جواب دندان شکن ہے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ بانو کس بات پر غمزدہ ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے، سر بھی یاد آ رہا ہے مجھے. اس کے ساتھ محل میں آئی تھی، اس کے بغیر جا رہی ہوں. خدا اس کی مغفرت فرمائے. اگر وہ ہوتا تو بھی دروازے پہ کھڑا ہوتا اور چلا رہا ہوتا، جلدی کیجیے بی بی جی، جلدی کیجیے. میں نے اونٹ پر کجاوا رکھ دیا ہے. بیچارہ بے زبان جانور تکلیف میں ہے، تکلیف میں ہے وہ. خدا اس کی مغفرت کرے. ضربی نوکر نہیں تھا، گوہر نایاب تھا. میرے لیے تو وہ ایک ماں سے زیادہ چاہنے والی دایا کی طرح تھا. میرے لیے لفقہ کا مطلب ہے بدوش کرنے والی خوشبو، لہروں کی شرشر کی آوازیں، مرغے کی صبح کی اذان، کھیتوں میں تیز ہوا کی آواز اور ضربی. وہ بھائی جو درخت کے سائے کی طرح میرے لیے ایک حق نہ جتانے والا شخص تھا، جس کے سائے تلے میں لفقہ کی گرم ہواؤں سے محفوظ رہتی تھی اور اسے بار بار تنگ کرتی تھی. ایک دفعہ بھی اس نے بدتمیزی سے جواب نہیں دیا. لفقہ کا علاقہ جنگل کی بھیڑوں اور کتوں کی خوفناک آوازوں کے ساتھ سربی کے بغیر بہت ڈراؤنا ہوگا. آپ محترم خواتین ان گھروں کی چشم و چراغ ہیں جن کی ایک ایک اینٹ آپ کے مردوں کی پیشانی کے پسینے کے مرون منت. جن جوانوں نے اپنے کام کاج چھوڑ دیے ہیں، تلواریں ہاتھوں میں لے لی ہیں تاکہ اپنے شرف، دین اور ناموس کا دفاع کریں. جو رعب اور وحشت کوفے کے اشرار نے دلوں میں ڈال دیا تھا، اس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ کچھ عرصے اس بڑے محل کے مہمان ہو جائیں. جانتا ہوں کہ آپ میں سے اکثریت کو یہ پسند نہ تھا اور محل میں رہنا آپ کے لیے نہایت دشوار تھا. مرحومہ شیری بانو بھی اس بات کا ایک بڑا نمونہ تھی، جو محل میں رہنے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر دل پر جبر کر کے مجبوراً یہاں پر ٹھہری رہی. کاش وہ چند روز اور صبر کر لیتی اور ہمیں اپنا سوگوار نہ بناتی. تم نے کب سے آئینہ نہیں دیکھا؟ کیوں؟ تمہارے سر اور داڑھی کے بال تمہارے دانتوں کے رنگ کے ہوتے جا رہے ہیں. تمہارے خیال سے یہ کیسی نشانی ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ تم نے اقتدار کے سرکش گھوڑے کو لگام دے رکھی ہے. تم اقتدار پر سوار ہو، اقتدار تم پر سوار نہیں. بڑے لوگ بڑے بوجھ کے تلے کمر نہیں جھکا لیا کرتے، بال سفید کر لیتے ہیں. تمہیں عدل و انصاف کا کم ہے مختار، لہذا اپنے آپ پر ظلم مت کرو. تھوڑا بہت اپنی فکر بھی کیا کرو. عدل سے حکومت کرنا تیز تلوار پر اپنی گردن رکھ دینے کے برابر ہے. ایک لمحے کی بھی غفلت کر لی تو شہرت کٹ جائے گی. میں جس قدر حکومت کے معاملات میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں، اتنا ہی میرے مولا علی کی مظلومیت مجھے سمجھ میں آتی جا رہی ہے. مولا علی کی تکلیفوں کا ادراک جان لیوا ہے عمر. اس کا سب سے چھوٹا اثر بالوں کا سفید ہونا ہے. اب جب کہ خدا کے لطف و کرم سے لعینوں کا شر ختم اور خطرہ تمام اور امن نیت برقرار ہو گئی ہے، بہتر ہے کہ آپ بھی اپنے سادہ اور حسین گھروں کو لوٹ جائیں. اپنے حجروں کی گرد و غبار اور مکڑی کے جالے ختم کیجیے
آپ کی مرغیاں، بطخیں اور باغیچے آپ کے دانے پانی کے منتظر ہیں۔ جائیے اور اپنے گھروں میں عشق کی آب و ہوا کو دوبارہ قائم کیجیے۔ امیر مختار بذات خود آپ لوگوں کے محل سے جانے کے بارے میں اجازت دینے آنا چاہتے تھے، مگر میں نے پیش کلامی کی اور ان کے دل کی بات آپ کے حضور میں عرض کر دی۔ خدا جانتا ہے کہ مختار، میں اور آپ کے شوہروں میں سے کسی ایک نے بھی قیام سے وراثت پانے کی نیت سے تلوار نہیں چلائی۔ اگر مجبوری نہ ہو تو محل میں رہنا ہمارے لیے غیر پسندیدہ بات ہے اور قیام کی خواہان عدل حکومت کو بدنام بھی کرتا ہے۔ فی امان اللہ۔ مرحبا عبد الرحمن، ہم شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمارے بدلے زحمت کی اور ہمارے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ جو جھوٹے افراد ہمیں کذاب، ہمارے قیام کو بے معنی اور ہماری حکومت کو غاصب ٹھہراتے ہیں، ان کا سارا خوف ہمارے عدل و انصاف سے ہے۔ عدل کے طرفداروں کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ صاحبان منصب حکومت عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ ہائے، گویا کوئی خواب دیکھ رہے تھے۔ اب ہمیں دوبارہ اپنے اسے کیڑے مکوڑوں سے بھرے گھروں کی طرف لوٹ کر جانا پڑے گا۔ بے فکر رہو بہن، کوفے میں جدھر دیکھو شیمل خولیہ اور ہرملا جیسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ میرے خیال سے پھر ہم اس جنت کے مہمان بن جائیں گے۔ خدا کرے تمہاری بات پوری ہو بہن۔ تم چپ کیوں ہو عمرہ؟ تمہیں تو اس خبر سے خوش ہونا چاہیے۔ ام ثابت کی زبان کے ڈنگ سے تمہاری جان چھوٹ گئی۔ مختار کے لیے فکر مند ہو راحلہ، وہ زمین سے اکھڑتا جا رہا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میرے اور تمہارے لیے ہمارے مردوں کی یاد ہی شوہر کہلاتی ہے۔ میرا دل تو بے قرار ہے اس آشیانے کے لیے جو ابراہیم کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے۔ مجھ سے ملنے آؤ گی نا عمرہ؟ زندگی رہی تو آؤں گی انشاءاللہ۔ سکون مل گیا۔ خدا تمہارے باپ کی مغفرت کرے مختار، کتنا اچھا کام کیا اس نے ہمیں اس قید خانے سے چھڑا کے۔ میں تو مر گئی تھی بچوں کی ٹیاں ٹیاں سن سن کر۔ اتنی ساری غریب اور بے ڈھنگی عورتوں کے ریوڑ کے ساتھ مل کر رہنے کی کون حسرت کرتا ہے؟ کوئی بھی جگہ انسان کے اپنے گھر کے جیسی نہیں ہوتی۔ ابو مفلس، خلیفہ زبیری کو لکھو کہ ہم آپ کے احکامات کے تابع دار ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ بنی امیہ نے حجاز کی طرف حملے کی ٹھان لی ہے۔ حرم بیت اللہ کا دفاع ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لکھو کہ اگر ہماری مدد کی ضرورت محسوس کریں تو مضائقہ نہ کریں۔ خدا کا لشکر جہاد کے لیے تیار ہے۔ جی امیر۔ ہم خلیفہ کے احکامات کے تابعدار ہیں۔ بنی امیہ نے حجاز کی جانب لشکر کشی کی ہے۔ حرم بیت اللہ کا دفاع ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو مضائقہ نہ فرمائیے گا۔ خدا کا لشکر جہاد کے لیے تیار ہے۔ والسلام، مختار ابن ابو عبید ثقفی۔ معلوم ہمیں بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔ یہ لمبا چوڑا جھوٹ آپ سب نے بغور سن لیا۔ ہمارے حاکم سے لڑا ہے، اسے کوفے سے نکال چکا ہے، سارے مزے لوٹ چکا ہے، اور پھر خط میں ہماری اطاعت کی باتیں کرتا ہے۔ شیطان کہیں کا ایسے خط و کتابت کر رہا ہے کہ جیسے ہم کہنا نہیں چاہیے گدھے ہیں۔ عراق عرب باڑ میں جائے، مگر اس توہین کا کیا کریں؟ میرے خیال سے
मुख्तार के इस साजिशी मीठी लहजे के पीछे कोई बड़ी चाल है। जाफर, शक न करो। मुख्तार इस खत व किताबत और दिलसोज माँ के लहजे के जरिए हमारे गुस्से से बचना चाहता, ताकि पुरसुकून होकर फतह मूसिल पर तवज्जो दे सके। यकीन करो जाफर, इब्ने मरजाना पर गलबा पाने के बाद हमारे खिलाफ तलवार उठाएगा। शाबाश। माफी चाहता हूँ भाई, आप मुख्तार की मक्कारी से वाकिफ हैं, तो हमले का हुक्म क्यों नहीं देते? फिलहाल ये मसलहत के खिलाफ है कि हम उससे पंजा आजमाई करें जाफर, खास तौर पर जबकि वो बनी उमैया के खिलाफ खड़ा हुआ है। इब्ने जियाद का शर दफा करना तमाम मुसलमानों के मफाद में है। अभी दरायत और सियासत के साथ इस बागी जानवर को महार किया जा सकता है। ये लो मखजूमी, ये रहा तुम्हारी इमारत का हुक्म। और ये रहे 30,000 सोने के सिक्के। ये कोई छोटी रकम नहीं है। इस रकम से कम आधे खाने काबा को सुनहरा किया जा सकता है, जो मेरी बहुत पुरानी आरज़ू थी। मगर अफसोस कि कूफे पर तसल्लुत पाना खाने काबा को रौनक बख्शने से ज्यादा वाजिब है। मुख्तार के मुताबिक जैसा कि उसने लिखा है, हमारा ताबेदार है, उसे कूफा तुम्हारे हवाले कर देना चाहिए। अगर हवाले ना करे तो फिर उस सोने के ढेर से एक लश्कर बनाओ और उसके शर को दबा कर दो। देखो कैसे जगमगा रहे हैं। इतने सारे सोने से तुम सारे जहां की आंखों को अंधा कर सकते हो। क्या आपके मुताबिक ये हो सकता है? ये बहुत ही आसान काम है मुसलमान। कितने अहमक हो तुम। अगर ना हुआ तो अपने इस बड़े से सर को बसरा की तरफ मोड़ लेना। जाफर, क्या तुम समझते हो कि उमर इब्न अब्दुल रहमान मखजूमी इस मैदान के काबिल है? अभी निकला नहीं है यहाँ से, और इसका पजामा ठीक कर। माफी चाहता हूँ भाई, इतना तो मान जाइए कि ये गले में फंसने वाला निवाला है, उसका हक है वो घबराए। मैं उसे समझा दूंगा। मेरा दिल इतने सारे सोने पर जल रहा है जाफर, मुझे डरे वो इन्हें जाय न करते। बहरहाल मैं तुम्हारी राय पर भरोसा करता हूं जाफर। सिर्फ इतना करो कि सोने के ढेर को मेरे पछताने से पहले मेरी नजरों से दूर कर दो। ये रही नए गवर्नर की कीमत। कितने हैं ये? 70,000 दिनार। वाह, ये कुछ ज्यादा नहीं? ये तकरीबन उस रकम की दुगनी है जो जुबैर के बेटे ने नए गवर्नर को दी है। चारा कोई नहीं,
मुझे उम्मीद है कि इस रकम को देखने से गवर्नर साहब लालच में पड़ जाएंगे और कूफा के अलावा किसी और जगह इमारत के लिए चले जाएंगे। कबूल ना करे तो? कबूल न करे तो तुम्हें दूसरी जबान में बात करनी होगी। मुख्तार का कासिद है। 2 ऊंट और 1 सवार। वईद है कि वो मुख्तार की जानिब से हो। क्यों वईद है अमीर? अगर मुख्तार सरकशी करना चाहे और कूफे को हमारे हवाले ना करे तो उसके लिए वो एक ही कासिद भेजेगा। अगर वो खलीफा की इताअत करना चाहे और अपनी जबान पर कायम रहे तो उसे एक बड़ा काफिला शान के साथ और दबदबे के साथ हमारे इस्तकबाल के लिए भेजना चाहिए था। ये कारवां तो किसी से भी शबाहत नहीं रखता। कानतम मुख्तार का सिपाही। तो तुम्हारा कत्ल वाजिब है। क्यों? क्योंकि तुम मुख्तार के आदमी हो। मुख्तार का आदमी होना जुर्म है क्या? मुख्तार और उसकी पूरी हुकूमत अजमों की हिमायत की वजह से मुजरिम है। ऊंटों पर क्या लदा हुआ है? तिला। तिला? हाँ, 70,000 दीनार हैं। यकीनन उन अजमों के हुकूक होंगे जो मुख्तार और उसकी हुकूमत के नाम पर उछलते हैं। जी नहीं, कीमत है नए गवर्नर कूफा की। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जरूर कोई गड़बड़ है। आप कहें तो इन डाकुओं को मार भगाएं। इससे क्या होगा? एक तेवर दिखाएंगे तो कूफे वाले आपको बासानी कबूल कर लेंगे। चंद डाकुओं को भगा देने से तो कूफे वाले हमारे कुदरत के रोब में नहीं आ जाएंगे। खास तौर पर कूफे वाले जिनकी तलवारें उनके दिमाग से ज्यादा चलती हैं। इस बड़े खजाने की बरकत से इसकी जान बख्श देते हैं और घोड़े और ऊंटों को ले जाएंगे। तुम्हें बहुत खुजली है। इस खजाने से नाजुक बदन कनीजे खरीदेंगे ताकि वो हमें खुजाएं। तो तुम्हारा सर तुम्हारे बदन पर बेचैन हो रहा है। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम चिलगोजे। शायद मुझे अपनी मिर्चों वाली तेजी तुम लोगों को दिखानी पड़ेगी। अगर इन ऊंटों को तुम लोगों ने हाथ भी लगाया तो अपने कत्ल के खुद जिम्मेदार होगे। इसे चबाओ, हम भी देखते हैं कितना तेज है। क्या अजूबा है ये शख्स, गजब का लड़ाकू है। ये गजब का मौका हमारी नजरों के सामने कोई हिकमत जरूर रखता है। कैसे हिकमत अमीर? मुझे नहीं लगता कि मुख्तार खुफी को हमारे हवाले करना चाहता है। ये रकम मुझसे दुगनी है, मगर मैं पागल ही हूंगा जो कुफे की हुकूमत की कुर्सी को
70,000 दीनार के बदले बेच डालूं? मर्जी है आपकी, चाहे तो ना बेचे। अगर ना बेचूं तो क्या करोगे? मैं तो एक मजबूर सिपाही हूं, अगर ना बेचेंगे तो आपको मुख्तार से लड़ना होगा। अगर चाहें तो इसकी फौज की एक झलक देख सकते हैं। वो सब ऐसे जंगजू हैं कि मुझ जैसे लोग उनके मुकाबले में है ही चाहिए। मैंने कहा था ना कि इस मार्के के पीछे कोई हिकमत छुपी हुई है। ज़ाहिरन मुख्तार से सौदा करने के अलावा और कोई चारा नहीं। शेरों की तरह आए हो या गीदड़ की मानंद हार के आए हो? तो क्या मैं गीदड़ों की तरह नाकाम हो जाता? जाहिर है कि मैं कामयाब हो गया हूं। मर्द मुकाबल पहले तो नहीं मान रहा था। मंसूबे के मुताबिक जब लश्कर के परचम उसे दिखाए तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये हमारी तरकश का आखिरी तीर था। जुबैर के बेटे को अगर हमारी चाल का पता चल जाए तो हमारे मक्के से मरासिम खराब हो जाएंगे। बिलाखिर उसे खबर तो जरूर पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है कि इब्न जुबैर को खबर मिलने से पहले इब्राहिम इब्न ज़ियाद का काम तमाम कर चुका होगा। मेरे ख्याल से अगर तुम इन 70,000 दीनार को इब्राहिम के लश्कर पर खर्च कर देते तो जल्दी मकसद तक पहुंच जाते। इब्राहिम को दीनार नहीं चाहिए ज़ायदा, उसे वक्त चाहिए। खुदा करे कि खुशखबरी हो तुम्हारे पास। ऐसा ही है। नसीबैन के गवर्नर ने जब खत को देखा तो उसे चूम के आंखों से लगाया और तस्लीम की अलामत के तौर पर हाथ उठा लिए। अब वो आया है ताकि बैत कर ले और 1 साल का खैराज भी साथ ले आया है। कहाँ है? उन टीलों के पीछे है। मैं जल्दी आ गया ताकि इत्तला दे दूं। इब्ने लुगैत। जी अमीर। आप लोग यहीं रुकिए, सिपाही कुछ सुकून का सांस ले लेंगे। मैं गवर्नर से मुलाकात के लिए जा रहा हूं। जी अमीर। बहुत खुश नजर आ रहे हो भाई। क्यों नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे आज समझ आया है कि मालिक अश्तर का बेटा होना कैसी दौलत और नेमत है। नूर बरसे आपकी कब्र पर बाबा। उसने जब हमारे मरहूम बाबा का नाम सुना तो अनकरीब मेरे पांव चूमने के लिए झुकने वाला था। मालिक की मीरास उसकी इज्जत व आबरू है। मालिक की इज्जत व आबरू मोहब्बत अली है। दुआ करो कि हम अच्छे बेटे साबित हों और उनकी लाज रख सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अहलन व सहलन। आफरीन है इस तवाज़ो और इनकिसारी पर। आपकी मेजबानी हमारे लिए फख्र और सरबुलंदी का बाइस है। हसब व नसब की गुफ्तगू करना तौहीन है। आपके मरहूम वालिद दुनिया जहां की इंसानियत के लिए बाइस फख्र थे। अगर सूरज भी मालिक अश्तर का नाम सुनकर सर खम ना करे तो उसने जसारत की है। हम तो फिर खाक के जर्रे हैं। ये एक नाचीज सा तोहफा है नसीबैन के लोगों की जानिब से। ये सालाना खिराज है जो आज से पहले शाम के गासिब हुकूमत को पेश करना पड़ता था। उम्मीद करते हैं कि आप कबूल कर लें और हमें शर्मिंदा न फरमाएं। मैं मशकूर हूं जनाब गवर्नर।
امیر ابراہیم ابن مالک اشتر 3000 سے زائد عراقیوں کے ساتھ شہر نصیبین تک پہنچ گیا ہے. حاکم شہر نے اس کی بیعت کر لی ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے لشکر کے کھانے پینے اور خراج کا پابند رہے گا. ہمارے راستے کی تھکن اترنے کا انتظار کرتے اس کے بعد ہی کے بیٹے کی خبر ہمیں سناتے. آپ پہ قربان جاؤں، آپ نے خود ہی سکھایا ہے کہ جنگ کی خبر نماز صبح کی طرح ہے. اگر دیر سے حرکت کرو گے تو قضا ہو جائے گی. کیا یہ مثال ہمارے ذریعہ اقوال میں سے ہے؟ جی امیر، ایک گوہر نایاب ہے آپ کی زبان سے. اچھا ٹھیک ہے، تمام تر نمائندوں اور سرداروں کو مطلع کر دو کہ اجلاس کے لیے آ جائیں اور کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائیں. جی امیر. پھر کہاں گم ہو گئے؟ پھر اونٹ کے خواب کے بارے میں سوچنے مت لگ جانا، میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس سے. اس اونٹ کے بیٹھنے کی فکر کے بجائے اشتر کے کھڑے ہو جانے کی فکر میں پڑ گیا ہوں. مختار مالک اشتر کے بیٹے کے بغیر بھی ایک خطرناک مد مقابل ہے. جس دن اس مردار یزید کے حکم پر میں نے مختار کو آزاد کیا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ کسی ایسے دن مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اشتر کا نام ہی ہر بہادر سپاہی کو ڈرانے اور جنگ سے پہلے ہی اور دینے کے لیے کافی ہے. اشتر کا بیٹا اپنے باپ مالک اشتر کی نسبت سے ایک بڑا نام ہے، مگر زیاد کا بیٹا بھی کچھ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. میں نے تو وہ دن دیکھے ہیں کہ عمر آز کو ابن زیاد کے پاس سیاست سیکھنی چاہیے تھی. امیر، شام کا لشکر نصیبین تک پہنچ گیا ہے اور ہم سے ایک منزل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال چکا ہے. وہ تقریباً 20,000 افراد ہیں. مرجانہ کے بیٹے کی سنا ہے کہ مجوسیوں اور بے دینوں سے جہاد کرنے کی نیت سے غسل جہاد بھی کیا ہے اس نے. جاؤ جاؤ اور خبر رسانہ کو اطلاع دے دو کہ ابن مرجانہ کی خبریں مجھے ایک ایک باریکی کے ساتھ فوراً چاہیے، حتیٰ کہ اس کے کھانسنے کی خبر بھی. جی امیر. سنا تم نے ابن لغیت؟ اس ملعون مستعبات کو شامیوں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا رکھا. آخر یہ ابو سفیان کے طرفداروں کی ذاتی خصلت ہے. تو پین میں بھی انہیں ہیلیوں کے ذریعے مولا علی کے لشکر کو فریب دیا انہوں نے. یہ خطرناک جال ہے. شیعوں نے جالوں میں پھنس پھنس کے انہیں توڑنا سیکھ لیا ہے. جہالت کے غیر مرئی زخموں سے خدا کی پناہ. اشتر اور اس کا خاندان عراق کے سب سے زیادہ نامی گرامی لوگوں میں سے ہے. عراقیوں کی نظر میں مالک اشتر ہمیشہ سے بادشاہ تھا اور اس کا بیٹا شہزادہ. مجھے تو حیرت ہے کہ اس نے مختار کی بیعت کیسے قبول کر لی. میں نے سنا ہے اس سے نہ چاہتے ہوئے مختار کی بیعت قبول کی ہے. میں نے بھی سنا ہے کہ اشتر کا بیٹا شیعوں کا بڑا اور امیر ہونا چاہتا تھا. مختار نے کس چال سے اسے ٹھنڈا کیا ہے یہ تو خدا ہی جانتا. کوئی منصوبہ ہے آپ کی نظر میں؟ ہمیں چاروں جانب سے اشتر کے بیٹے پر حملہ کرنا ہوگا. ایک طرف سے اس کی عربی غیرت کو چھیڑے کہ وہ عجموں کے ساتھ کیوں ملا ہوا ہے، اور دوسری جانب اس کی خاندانی رگ کو. اگر عراق پر شیعوں کو حاکم ہونا چاہیے تو اشتر کا بیٹا اور اس کا قبیلہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ عجم لوگ یا ثقفی قبیلہ حکومت کرے. تیسری جانب اشتر کے بیٹے کی اردوگاہ ہے جو احتمالی مخالفتوں کے لیے تیار ہیں. کچھ ایسے باغی جو شامیوں کی مال غنیمت کی نیت سے میدان میں آئے ہیں. مجھے اطلاع ملی ہے کہ پچھلے جنگ میں انہیں زیادہ مال غنیمت نہیں مل سکا. چوتھی جانب سے وہی عام انداز سے جنگ کرنا ہے. لڑو تاکہ لڑیں. جب سبھی کچھ سوچا ہوا ہے آپ نے تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ ابن نمیر، اس جنگ سے ڈرو جس میں تم یہ سمجھتے ہو کہ جیت جاؤ گے.
علی کا انداز کیا عدل اور انصاف کیا عدل اور انصاف ہے. کیا ہوا؟ میرے خیال سے ابن حر ہے جس کی عادت ہے ہمیشہ مخالفت کرنے کی. روزانہ کسی بہانے سے شر پھیلاتا ہے. تم لوگوں نے اب تک مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں شرمندہ ہوں امیر. ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے. ہمیں لگتا تھا کہ اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی. ہمارے لشکر کی تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ابن لوگ. نیت لشکر کامیابی کی شرط ہے. ابن مرجانہ نے جتنا ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے اتنی اپنی لشکر کے شمشیر زنوں کی تربیت پہ بھی نہیں کی ہوگی. ایک کیڑا پوری کی پوری فصل کو خراب کر سکتا ہے. ابن حر جیسے لوگ اسی کیڑے کی مانند ہیں. علی کا انداز کیا عدل اور انصاف ہے. علی کا انداز کیا. یہ کیا تماشا ہے ابن حر؟ کون سا تماشا شہزادے؟ ہم اپنے مولا کے طریقے کا نعرہ لگا رہے ہیں. مولا علی کا طریقہ ان کے چاک دل مریدوں پر پوشیدہ نہیں ہے. علی نے عدل کی خاطر جان دے دی. تم مولا علی کی پیروی کرنے والوں کو کس ظلم کی خبر دینے آئے ہو؟ کون سا ظلم؟ میں گنتا ہوں، تم لکھتے جاؤ. بہترین اعلی نسل کے گھوڑوں، نرم اور گرم خیموں اور موٹے تازے نوالوں، زرہوں اور باقی سامان کی تو بات ہی نہیں کرتا. تقریت کے خراج میں سے آپ نے صرف 5000 درہم مجھے اور میرے خاندان کو دیے اور بقایا مختار کو بھیج دیے. میں نے اف نہیں کہا. نصیبین کے خراج میں سے پھر ہمیں ایک حقیر سی رقم ملی. کیا یہ ہے علی کا انصاف؟ خوف و خطر ہم اپنی جان پر لیں اور اس کے غنائم مختار اور اس کے عزیزوں کو ملیں. جنگ کے غنائم مسلمانوں کے بیت المال سے متعلق ہوتے ہیں جن سے اچھی خاصی مخلوق کے معاملات کو چلانا ہوتا ہے. میرے اور تمہارے درمیان اور فوج کے درمیان بچ جائے. مجھے ایسی بے معنی توجیحات نہیں سننی. قوم کوئی سڑکوں پر بھوکی نہیں پڑی ہوئی کہ جن کی روٹی پانی ان کے فوجیوں کے غنائم پر چل رہی ہو. ابن حر، اس لشکر نے اپنی جان کو چند درہم و دینار کے بدلے نہیں بیچا کہ بقول تمہارے چند سکوں کی خاطر باتیں بنا کر تفرقے میں پڑ جائے اور مال غنیمت کی لالچ کرے. تم نے مال غنیمت کی لالچ میں تلوار اٹھائی ہے تو جا سکتے ہو. راستہ کھلا ہے تمہارے لیے. وہاں جاؤ جہاں حقیر سی رقم کے بجائے بڑی بڑی رقم دی جاتی ہے. مجھے درہم و دینار والے سپاہی نہیں چاہیے. کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ میرا پہلا فیصلہ بھی یہی تھا. بہت خوب. جو بھی ان حرکتوں کو برداشت کر سکتا ہے وہ رک جائے. اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالے اور کچھ نہ بولے. ابن اشتر، میں اور میرے خاندان کے لوگ جا رہے ہیں تاکہ تم لوگ ہمیں احمق نہ سمجھو. ہم جا رہے ہیں آپ کے امیر سے اپنا حق مانگیں گے. کیا یہ بہتر نہ ہوا کہ امیر مختار کوئی خط لکھ دے اور جو کچھ ہوا اس کی خبر دے دے؟ کہیں ابن حر کی لگائی بجائی امیر کو ہم سے ناراض نہ کر دے. مختار اس سے کہیں زیادہ ہوشیار ہے کہ ابن حر جیسوں کی چالوں کے جال میں آ جائے. مگر پھر بھی خط لکھ دینا ادب اور تابعداری کا تقاضا ہے. اے خدا کے سپاہیوں، میں ابن حر کے اس تماشے سے سمجھ گیا کہ آپ کا دشمن شدید خوف زدہ ہے اور وہ ہمارے درمیان تفرقہ ڈال کر اپنے خوف و ہراس کا علاج کر سکے. اگر میری مانتے ہیں تو سن لیجئے کہ جو آواز بھی دویت کی بدبو سے بھری ہوئی ہو وہ دشمن کی چال ہے.
آج مال غنیمت کے بہانے، کل عرب اور عجم کے بہانے۔ میں نصیحت کرتا ہوں کہ راتوں کو اپنی بیٹھکوں میں جنگ صفین کے تلخ اور غمگین حالات کو یاد کیجیے۔ ہم نے اپنے گھروں کے سکون اس لیے نہیں چھوڑے کہ مال غنیمت حاصل کرنے کی سوچیں، ہم اس مرہم کی تلاش میں آئے ہیں جو ہمارے دل کے زخموں کی دوا بن جائے۔ میرے مراد ہمارے آنسوؤں کی گواہ